جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک لیا، فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بازار میں جا رہے تھے مکہ میں، تو ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تیری جان کے بچنے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے پاس گزار لے۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا 100 اونٹ تیری جان پہ لگے؟ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، اور زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو تھک کے بیٹھ جاتے تو کہتے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہے، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش۔ کہ ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عامر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو، مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عصفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کر دو۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ
پھر عبداللہ، 40 پھر عبداللہ، 50 پھر عبداللہ، 60 پھر عبداللہ، 70 پھر عبداللہ، 80 پھر عبداللہ، 90 پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فق ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا، تو پھر پرچی تو عبداللہ، پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ، تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا، تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آئے، تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ایک دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے، مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول، کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت کی ایک تو خصوصیت یہ ہے، جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000۔ تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی، اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی اس وقت۔ 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا۔ ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو۔ پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے۔ خیر وہ بھی راضی ہو گئے، تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، کہ قرآن جمع کرو۔ انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی نے تو کیا نہیں ہے، ہم کیسے کریں؟ پھر ان کو بھی سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن ثابت نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی، اپنی طرف سے، کہ جو آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی میں وہ لکھوں گا۔ اگر کوئی آیت کسی ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ میں قرآن میں نہیں لکھوں گا۔ یہ بات واضح ہوگی میری کہ مقدمات میں بھی، کیسز میں بھی 2 کی گواہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے طے کیا کہ 2 آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے آیت۔ اس آیت کو جب
ڈھونڈنے لگے تو وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اور تلاش کیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر لیا کہ میں اس کو قرآن میں شامل نہیں کروں گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی۔ آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہا جی اتنے لوں گا۔ حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی۔ تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا۔ کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں۔ کون تھا گواہ؟ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ 2 ہی تھے۔ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔ آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے۔ تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہوگا۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو وہ یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہاں۔ پھر یہ آیت قرآن کا سورہ توبہ کا حصہ بن، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بطور احسان ہمارے سامنے صفت بیان کی ہے اور احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا نبی بھیجا، حریص علیکم، ہر وقت اسے تمہارا فکر رہتا ہے۔ جیسے ہر وقت تمہارا فکر ہوتا ہے نا، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، پراپرٹی آ جائے، پلاٹ آ جائے۔ تو یہ جو تمہارا نبی ہے اسے ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ ہر وقت یہ امتی امتی کہتا رہتا ہے۔ تو اسے ہر وقت یہ حرص ہے، لالچ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف، رؤوف ہوتا ہے نرم،
بہت نرم ہے تمہارے لیے، رحیم بہت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا، تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے آئے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا، ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پرا۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ رؤوف، نرم، رحیم۔ فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی تھیں، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کیا۔ پھر عربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا۔ پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا۔ پھر قریش پہ چھلنی ڈالی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا۔ پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم۔ اچھا میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں، ہاں میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں۔ تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم۔ اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا۔ انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلند۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے۔ پھر آ گئے محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے، وہ ہمارے پاس تو بس گھوں ہی رہ گیا۔ من انفسکم، اب ہے من انفسکم۔ انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو،
جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے، بولتے ہو کہ نہیں یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں۔ من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے، عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم بہت کم۔ اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارا، جسے انگارا سرخ ہوتا ہے۔ تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئیں۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں، آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف۔ پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی۔ پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے گئے، جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے۔ بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کیے اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا، اور انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، افریقہ میں آ کے چھوڑ نہ دینا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رینڈ نہ بن جانا۔ پنجابی والے سمجھتے ہوں گے رینڈ کسے کہتے ہیں، جوں کو رینڈ کہتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کیا، جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے۔ تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی۔ تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لیا۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا۔ تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے، یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فوگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔
اور پھر ایک عجب آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو۔ اسے ابراہیم کی قربانی دو، اسے عیسیٰ کی شجاعت دو، اسے اسماعیل کی، اسے ابراہیم کی دوستی دو، خلیل اللہ، اسماعیل کی قربانی دو، چھری چلوائی، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی شیریں زبان دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا سب کچھ اس کو دے دو۔ 15 منٹ میں ہمارے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اندر چلا گیا۔ 63 سال جو پانی دے میں 63 سال جو پرواز کی وہ کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کا ایک طریقہ زمین آسمان سے قیمتی، جو اس زمانے کا تو فیشن تھا، چلو فیشن تھا، تو ایک فیشن میرے نبی نے اپنایا تو ہمیں ہمارے اوپر بنتا نہیں کہ ہم بھی اسی فیشن کو پسند کریں۔ کراچی میں ایک دوست کے پاس تھا تو اس کا بیٹا آیا، ابھی یہ بیٹے نے آ کے مجھے مصافحہ کیا، تو اس کے بال یہاں سے کٹے ہوئے، جی میں بھیڑ منی یہاں سے کٹے ہوئے اور اوپر ایسے۔ میں کہا یہ تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میسی ایسے بال بناتا ہے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہا کوئی فٹ بال کھیلے۔ میں کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا فیشن اختیار کیا ہے۔ تو بھائیو میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے فیشن کیوں اپناتے ہو؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، ماں باپ بیوی بچے یا اللہ میری جان بچا۔ صرف ہمارے آپ کے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ یہ تو آپ کی پیدائش ہے، پھر جب آپ خوبرو جوان بنے، کسی نبی کا حلیہ کتابوں میں کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا پورا حلیہ موجود ہے۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا کمزور، تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو کل لے لو۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری اور وہ بھی صرف چمڑا، آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے۔ ایک بکری میں 1 گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے، پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے،
اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے، تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرما لی ہے، دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو نہ بچہ دیا ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو اب پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا، اور کیا ایسے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا، ابلج الوجہ، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو۔ خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں لے گئے۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی، تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98، نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی، تو کہنے لگے مولانا نیاگرا دیکھیں۔ میں کہا یار پانی ہے ویکھتا لیا ہوں کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو۔ کہا رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی
بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی. وسیم، دل ہی نہیں بھرتا. قسیم، وسیم قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام ہو. ہم کہتے ہیں یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرب ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کلال کر سکتا ہے. قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاندی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے یہ. جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ. تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے، ایسے وہ پروں کو پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال. تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی. میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھی. سبط القصب، سیدھا قد. طویل الزندین، لمبے بازو. رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی. سائل الاطراف، لمبی انگلیاں. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر دے. یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے ہیں؟ یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہوگی. میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا. جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا. پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج. تو اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ گے. اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے،
اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی. لعمرک میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ یار؟ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ. ایک حدیث بتا کے اجازت لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اے پنجواں انگوٹھا میں نہیں رلایا، 4 کام کر لو. کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول. دوسرا کیا ہے؟ حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا کیا ہے؟ حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے کرنا، بول میٹھا رکھنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، بد دعا نہ لینا. امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب التاریخ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کا چہرہ سر گدھے کی طرح تھا. تو اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی تو آگے وہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے. جب بھی وہ اس کو روکتی تو وہ کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. تو جس دن سے مرا ہے اسی دن سے روزانہ قبر اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے. ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیویوں کو محبت کا اظہار کرو، بیویاں اپنے خامند کو محبت کا اظہار کریں. اس سے محبت بڑھ. اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو. یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کیا کرنا. اس سے محبت بڑھتی ہے. ان کو عزت بھی دو، ان کو پیار بھی دو. وہ خود بھی اولاد والے ہو گئے ہیں پھر بھی انہیں بچہ بنا کے سینے سے لگاؤ، دیکھو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے. آج تک میرا یہی عمل ہے. جب سے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میری بچیاں آ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو پیو کے واسطے نہیں کھڑے ہوتے. جو ہمارا تکبر ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ عزت دو اپنی اولاد کو، وہ تمہیں دل سے پیار کریں. اگر اپنے یہاں فیملی رہتے ہو تو پیسے کی وجہ سے آپس میں نہ لڑنا، اس کی ریس بھی نہ لگانا. کمپیٹیٹر آ گیا اس سے بھی نہ ڈرنا. رزق تمہارا مقدر ہے، آئے گا. یہ جو غریب لوگ کالے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو. زکوٰۃ تو اپنوں کو دو لیکن صدقات خیرات ان کو دیا کرو. یہ بیمار ہو ان کا حال پوچھا کرو، ان کی شادی ہو ان کو مبارک دیا کرو، یہ مر جائیں ان کا افسوس کیا کرو. اسی سے یہ ایمان میں آ جائیں گے. آپ لوگوں نے 2 سیکشن بنا دیے ہیں، ایک ایشین سیکشن ہے اور ایک افریقن سیکشن ہے. دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے. میرے نبی نے سب کو اکٹھا کر دیا. حبشے کے بلال، ایران کے سلمان، روم کے صہیب، سب کو اکٹھا کر دیا. یہودی لڑکا بیمار ہوا، کتنی دور رہتا تھا؟ 7 میل دور رہتا تھا. بنو قریظہ مسجد قباء سے آگے رہتے تھے. آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کا حال پوچھنے پیدل گئے. پیدل یہودی لڑکا، چاچے دا پتر نہیں، یہودی لڑکا. آگے وہ مر رہا تھا تو اور اس کا باپ اس کے سرحانے تورات پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ. تو اس نے باپ کو ایسے دیکھا تو نے کہا اتے ابو القاسم. پتا تھا بدبخت کو سچا نبی. انہوں نے کہا ابو القاسم کی مان لو. تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. میرے نبی کھڑے تھے نا، اب ایسے ہو گئے یہ پنجوں کے اوپر. واہ واہ، اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا. میرے نبی کی کیا خوشی تھی، آپ کی کیا خوشی. وہ جی فلاں کمپنی کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا،
اب رنڈ آمن کے رنڈ. میرا نبی کس پہ خوش ہو رہا؟ ایک یہودی لڑکے پر الحمدللہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے کفر سے بچا لیا. ایسے پنجوں میں کھڑے ہو. تو جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دینی، رزق حرام نہیں کمانا. عفت فی طعمت، چوتھی بات رہ گئی تھی. یہ چوتھی بات کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ. ایک حدیث، سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال، تو پھر دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی. سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ اور نماز نہیں چھوڑنی. مسجد قریب ہے تو پھر گھر میں نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کے پڑھنی. مسجد دور ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد جا کے نماز پڑھو. جمعے کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو. زکوٰۃ فرض ہے تو پوری پوری ادا کرو. یہاں کے کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہ دو. آپس میں بھی گروپ نہ بنو. یہ انڈین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور یہ پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں. جاؤ پاکستان کا حال دیکھو، مٹی کا ڈھیر بنا پڑا ہے انہی باتوں کی وجہ سے. اب ہم تو کہیں اور جا نہیں سکتے، 70 سال عمر ہو گئی، اب کہاں جائیں گے؟ تو صرف انہی چیز، صرف حکومت نے برباد نہیں کیا ملک کو عوام نے برباد کیا. جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو تباہ ہو گیا ملک، پوری قوم اس کی مجرم ہے، پوری قوم. تو آپس میں امتی بن کے رہا کرو. کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، لڑائی میں نہ پڑو، تو دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو. ٹھیک ہے بھائی؟ درشی پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ جتنی بڑی یہ مسجد ہے اتنا اس کو آباد بھی فرما دے. اس کو مے فیئر کی طرح بھر دے نمازیوں سے، اس کو بھر دے نمازیوں سے. اتنی یہ خوبصورت ہے، اتنے ہی خوبصورت اسلام یہاں پھیلا دے، ایمان یہاں پھیلا دے. یہاں کالے گورے کی تفریق مٹا دے، ہندوستانی پاکستانی کی تفریق مٹا دے، پنجابی گجراتی کی تفریق مٹا دے. آپس میں امت بن کے چلنے والا بنا. اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی نبی